بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن ایک جانب مل کر اقتدار کے مزے لے رہے ہیں تو دوسری جانب ایک دوسرے کو مد الزام ٹھہرا کر عوام کو ہی بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور سیلابوں میں بہہ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہی عوام کے درینہ مسائل کا تدارک کرنے والا ہے. عوام کو احتجاج کی جانب نہ صرف دھکیلا جا رہا ہے بلکہ بزور طاقت اپنا حق لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا عوام باہر نکل پائیں گے اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے، یا خاموشی سے حکمرانوں کا ہر ظلم و جبر سہتے ہی چلے جائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب خواجہ آفتاب صاحب اور تمثیلہ چشتی صاحبہ کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تمثیلہ چشتی صاحبہ سے ہی کرتا ہوں. تمثیلہ چشتی صاحبہ، حکومت اور اپوزیشن مکا کر کے اقتدار کے مزے لیے جا رہی ہے اور عوام کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ایسے کب تک چلے گا اور کب تک عوام ایسا سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ جی شاہد ندیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی. وہ اس لیے اختلاف کروں گی کہ حکومت اور اپوزیشن کا اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرا دوسرے کنارے پہ. حالانکہ جو اپوزیشن ہے اس کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح حکومت کے نزدیک ہو جائے، اور حکومت بھی ہو سکتی ہے نزدیک، لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اگر بات کریں، ظاہر اپوزیشن اس وقت جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے وہ واحد پی ٹی آئی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اگر آپ جے ڈی اے کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں جو چھوٹی پارٹیز ہیں، ان کو اپوزیشن اس لیے نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا کہ ان میں وہ پاور نہیں ہے جو تحریک انصاف کی ہے. تحریک انصاف کے پاس نو ڈاؤٹ اسٹریٹ پاور ہے، اور یہ کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے اس کے نتائج کے مطابق بھی تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی تھی. اور جو آپ کو پتہ ہی ہے، جو انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. جو بھی الزامات لگائے جاتے ہیں قطع نظر اس کے، لیکن یہ ہے کہ جب تک عمران خان درمیان میں موجود ہیں، حکومت میں اور اپوزیشن میں کبھی نزدیکیاں نہیں آ سکتی. تو ایسی صورت میں جب آگے آپ کی بات ہے عوام کی، تو عوام کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہاں پہ جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اس نے یہی دعوے کیے کہ ہم نے تو عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی. ٹھیک ہے، اقتدار میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے خزانے میں پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا تھا، اور جو نئی حکومت آئی ہے اس نے ٹیک اوور کرتے ہی سب کچھ جو صفا چٹ کر دیا اور کچھ بھی نہیں بچا. عوام تو بیچارے وہ تو پریشان ہی ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو شروع سے پستے آ رہے ہیں. اگر قرضے لیے ہیں حکومتوں نے لیے ہیں، عوام نے تو کچھ نہیں کیا. عوام تو سوئی سے لے کے جو اپنے کفن تک وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو عوام تو جو ہے ان کے لیے ان کا آپس میں ملنا، ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں وہ اپنی طرف سے بھرپور عیاشی کریں. اتنے سالوں سے ان کی حکومت ہے، وہ دعوے تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے جو مرکزی حکومت ہے وہ ناکام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کے پی کے کی حکومت کیا 15 سال سے کچھ ڈیلیور کر سکی ہے؟ یعنی تیسرا ٹینیور ہے، اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر پارلیمنٹیرین، یعنی چاہے وہ سینٹ کا ہے یا قومی اسمبلی کا، اس طرح صوبائی حکومتوں کے جو بھی ممبران ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ہر رکن جو منتخب رکن ہے وہ عیش کر رہا ہے اور عوام پس رہے ہیں. اچھا جناب خواجہ آفتاب حسن صاحب، جبکہ تمثیلہ صاحبہ نے تو ایک تفصیلی جائزہ جو ہے ایک پیش کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے اگلا سوال آپ سیاست کے متعلق آپ سے کروں، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ریسنٹلی بہت سی آپ نے گزشتہ بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ایک نئی کتاب جو ہے آپ کی ابھی گزشتہ دنوں آئی، اور اس کا باقاعدہ پریس کلب میں آپ نے رونمائی بھی کروائی. اور وہ جو خاکوں پر مشتمل آپ کی کتاب تھی کردار کشی، اس کا آپ کو ایک تو نام بڑا آپ نے زبردست سینٹیک کا رکھا، اور سنتے ہی آتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی کردار کشی کی گئی ہے، اور یہ آپ نے کس کی اس کتاب میں کردار کشی کی، اور اس کا رسپانس آپ کو تنقیدی اور تعریفی کیا ملا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ
جب آپ کوئی چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ایک خاص سوچ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو بالکل آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کا رسپانس کیا ہو. ٹھیک ہے. ہر کوئی مستنصر حسین طارق صاحب نہیں ہوتے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق لکھیں. آپ اپنے مزاج کے مطابق لکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے یہ جو خاص طور پہ کردار کشی کی بات ہے، یہ احباب ہیں میرے جن کے ساتھ میرا 25 سے 30 سال کا تعلق ہے. یہ 25-30 لوگ ہیں جن کو میں نے اتنا طویل دہائیوں کے ساتھ تعلق تھا ان کے ساتھ. ان کو میں نے دیکھا. نہیں صافتی دوست، صافتی دوست، سیاست والے دوست نہیں ہیں اور وہ دوست ہوتے بھی نہیں ہیں. وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں اگر میں اس لیول کی سیاست کروں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صافی اپنی فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تو ٹانگیں ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں جو سیاست دان. تو میں نے بھی کردار کشی میں کون سا کوئی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، میں نے بھی ٹانگیں کھینچی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ کون لوگ کیا کرتے ہیں. ان کے مزاج بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کون سی عادت دوسرے کو کیسی محسوس ہو، تو وہ آبزرویشن کی بنیاد پہ ہے. لیکن چونکہ یہ صرف طنز و مزاح پہ مبنی ہے، دل آزاری والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تنقید نہیں ہوئی. احباب نے، دوستوں نے بہت زیادہ. اب ایک کردار ہے میرا اپنا دوست ہے، اگر وہ کتاب کا حصہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کتاب رہے گی، اور کتاب کا جو حصہ بن جاتا ہے وہ پھر امر ہو گیا. تو اس لیے اس کی اگر تھوڑی سی اس کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن وہ خوش ہے. نہیں، بہت زیادہ خوش ہے. ایک آدھے کے علاوہ سب احباب بہت خوش ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ کوئی کتاب ایسی آئے کہ جس پہ جو ہے وہ کسی کو ناراضگی نہ ہو، اور وہ اپنی چاہے اس پہ تنقید ہی اس میں یا اس کے احساس دلایا گیا اس کی کسی مزاحیہ انداز میں ہے تو لیکن اس کو بھی وہ معنی ہے اور مزاحیہ انداز میں. اور بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں خود نہیں پتا کہ ہماری یہ آتے ہیں. تو آپ نے اس کو اپنی دوسری کتابوں سے پھر مختلف پایا ہے. جی، میری تمام کتابیں مختلف ہیں. میری تمام کتابوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. میری پہلی کتاب 2014 میں جگ بیتیاں کے نام سے آئی. وہ ٹرو لائف سٹوریز تھیں. لوگوں کی زندگیوں کو جو میں نے دیکھا، وہ لوگ حیات بھی ہیں بہت سارے، وہ لکھی. اس کے بعد میں نے اسٹوڈیوز میں بہت عرصہ جاتا رہا. فلمی مکالمے ہیں وہاں، فلم انڈسٹری کے ڈاؤن فال کے دوران لوگ جو وہاں کام کرنے والے تھے انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا اس کو بھی میں نے مزاحیہ انداز میں لکھا. اس سے پہلے خاکوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے. اس سے پہلے پچھلے سال میری افسانوی مجموعہ تھا ایک، خالی سڑک کے نام سے. تو تمام کی تمام کتابیں علیحدہ علیحدہ اصناف کی ہیں. اچھا، یہ جو عام طور پہ کتاب آتی ہے دنیا میں، اگر وہ کتاب لکھنے والا ہو تو ایک کتاب سے ہی جو ہے وہ عمران میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی 3-4 کتابیں آئی ہیں. آپ کتنے کو اس کا آپ کو اس حوالے سے مالی طور پہ کتنا رسپانس ملا ہے کہ آپ جو ہے یوں سمجھ لیجیے ایک مثال کے طور پہ آپ موٹر سائیکل پہ تھے اور آج گاڑی میں پھر رہے ہیں، ایسا یہاں بھی کوئی ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. جو آپ کا ہوا ہے خاص مقاصد کے تحت لکھی جاتی ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ میرے پاس پہلے بھی موٹر سائیکل تھی، اب بھی موٹر سائیکل. تو آپ کو اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف ستائش کا فائدہ ہے، عزت افزائی فائدے کے لیے کام کیا بھی نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب سمجھ لیں اپنی ذات کا. اچھا، یہ عام طور پہ تفصیلات جیسے سب فائدہ جو ہے نا، فائدہ اور نقصان کے بغیر آج کل ایسا دور چل پڑا ہے، اور بالخصوص ہماری جو قیادتیں ہیں انہوں نے ایک ایسا دور چلا دیا ہے کہ جس میں صرف اور صرف مفادات کو تحفظ دیا جاتا ہے. مفادات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. کہتے سارے یہی ہیں. جیسے خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ میں نے یہ معاشرے اور معاشرتی طور پہ اس کتاب کو لکھا اور معاشرے میں ایک نئی سوچ دینے کے لیے، ایک نیا جو ہے وہ متعارف کروانے کے لیے ایک اسکیچ، اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کام کیا. سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم، جیسے آپ نے بھی گزشتہ کہا کہ ہم نے اپنی سیاست ریاست پر قربان کر دی. اور بالخصوص جو اب حکومت آئی ہے اس کا تو دعویٰ ہی ہے، جو اتحادی حکومت ہے اس کا تھا کہ ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آئے ہیں اور اپنی سیاست قربان کرنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریاست پہ واقعی اپنی سیاست کو قربان کیا، اور کیا انہوں نے واقعی عوام کی زندگی میں تبدیلی لانے میں یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ کامیاب ہو گئی ہے، جس کی کہ وہ ہر روز جو ہے نہ صرف اس کی ستائش نمائش کرتی ہے بلکہ اس کو دہراتی چلی جاتی ہے
جی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اچھا یہ جو ہے اس سے میں آپ کے اتفاق بھی کروں گی، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی سیاست قربان کی، انہوں نے کچھ قربان نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت جو صورتحال تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کی جو ایک حکومت تھی عمران خان کی، اس کو اصل ایشو یہ تھا کہ اس کو ہٹانا تھا. جی. اور جو ایشوز تھے آپ کو پتہ ہے اس میں تو کم از کم جو ہے میں اس لیے حمایت نہیں کروں گی کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو لانے کی پوری کوشش کی، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو تھے یعنی جنگجو تھے ان کو آباد کیا. اس حوالے سے بہت زیادہ میرا اختلاف ہے ان سے. لیکن اس وقت بھی ہمارا تو یہی تھا کہ کوئی بھی حکومت آئے اس کو 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، انہیں اسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اگر یہ کہیں کہ اقتدار انہوں نے اپنی سیاست قربان کی، وہ اس لیے غلط ہے کہ ایسا تھا تو وہ اقتدار میں نہ آتے. ٹھیک. اگر کسی نے ان کو گن پوائنٹ پہ یہ کہا تھا کہ وہ اقتدار میں ہیں، کہتے تو یہی ہیں وہ نہیں. کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری مجبوری کیا تھی؟ مجبوری نہیں آنا چاہ رہے تھے، ہمیں لایا گیا. جی مجبوری یہ تھی کہ دوسری صورت میں انہوں نے پھر جیلوں میں ہونا تھا. ٹھیک ہے، یہی تو کہا. جی یہی عرض کیا میں نے کہ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی. جی مجبوری ہمیں یہ لایا گیا، ہم آنا نہیں چاہتے تھے. نہیں، مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ حکومت رہتی مزید اپنے 5 سال پورے کرتے تو ان سب نے دوبارہ جیلوں میں ہونا تھا. اور انہوں نے تو اس کے بعد جیسے کیسز ان لوگوں کے ختم ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے خلاف بھی کیسز ختم ہوئے، شہباز شریف کے بھی، مریم بی جتنے بھی، اور آپ کس کے ہر دور میں ہوتا ہے. جب نئی حکومت آتی ہے پچھلے کے سارے وہ سادہ کمین ہو جاتے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں وہ ڈاکو لٹیرے اور قرض زدہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہی سلسلہ آگے چلتا رہا تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے عمران خان بھی بالکل پاک صاف ہو کے باہر چلے جائیں گے. اور جتنے خواجہ آفتاب صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ جیسے ہر دور میں ہوتا ہے، اگلا دور بھی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو عمران خان کو بالکل مائنس کر دیا گیا اور اس کا اب سیاست میں کوئی لینا دینا باقی نہیں رہا، اور جو نظر بھی آ رہا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جیسے ملی بھگت ہو رہی ہے وہاں خیبر پختونخوا میں، جیسا سینٹ کا الیکشن ہوا، پھر 26ویں ترمیم ہوئی، پھر اس کے بعد یہ جو اب ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں تو اپوزیشن اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مضبوط کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا واقعی جو ہے عمران خان مائنس ہو گیا اور وہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ اور کیا جیسے تمثیلہ چشتی صاحبہ نے کہا کہ نہیں وہ دیکھیے گا آپ کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کے آئیں گے، اور وہ دوبارہ سادہ کمین بن جائیں گے، اور جو چلے جائیں گے وہ پھر ڈاکو لٹیرے بن جائیں گے. دیکھیں جو لوگ پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ہم مستقبل کی فورکاسٹ ہمیشہ ماضی کو دیکھ کے کی جاتی ہے. پاکستان کی سیاست میں اگر کہیں ہے کہ کوئی شخص سیاست میں مائنس ہوا تو اس کی مثال دی جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. کوشش تو ظاہر ہے سیاسی مخالفین یہی کرتے ہیں. مطلب یہاں سیاسی رواداری نہیں ہے نا. مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کے کام کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کی جان کا دشمن تو نہیں ہو سکتا، مجھے ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہاں پہ جان کے دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کس آڑ میں دیکھا جائے گا. اس نے ریاست پر حملہ کیا، انہوں نے جو بھی کیا ان کا اپنا وہ بھگت بھی رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، ان کو انہوں نے فیس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب میاں صاحب تو بڑے معصوم تھے اور بڑے تھے، ان کو ناجائز سزائیں ہوئی اور واپس آ گئے. آپ ضلع وطن ہوئے، واپس آ گئے، پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے. میاں صاحب کا بھی اختلاف تھا میاں شہباز شریف کے ساتھ کہ جب 1.5 سال کی عبوری حکومت مل رہی تھی تو یہ نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن جن کی یہ خواہش تھی ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے مستقبل کا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی پالیٹکس کر کے مائنس کیا جا سکتا ہے، پالیٹکس سے مائنس نہیں ہو سکتا. لیکن خان صاحب میں اپنی اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں کہ وہ خود ایسے فیصلے کرتے ہیں، وہ خود ایسی سیاست کرتے ہیں، اور جن لوگوں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی آگے کن کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں اب کہیں چھپی نہیں رہی، واضح ہو چکی ہیں کہ یہ مطلب ان کی اپنی پارٹی میں یہ پوری کوشش تھی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان ہوگا، لیکن 90 روزہ پلان دے دیا گنڈا پور نے. ٹھیک ہے. اب وہ گنڈا پور اس لیے سب سے اہم ہے کیونکہ وہ ایک واحد صوبہ ہے جہاں سے وہ پی ٹی آئی ابھی تک زندہ ہے.
ورنہ آپ ماضی میں چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ کہیں اقتدار میں نہیں تھی اس لیے وہ سمٹ کے بالکل ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ہوا تھا, اپنے لوگ چھوڑ گئے تھے. تو لہٰذا یہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور خاص طور پہ جو پاور پالیٹکس ہے یہ اتنی بے رحم ہے کہ یہ اپنے کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ انقلاب لے آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے شروع میں بات کی تھی ہم نے کہ جناب مہنگائی, مسائل, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومتیں کہیں بھی, اب یہاں پہ بات کریں یا سندھ کی بات کریں یا بلوچستان میں جو صورتحال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں؟ یہاں پہ دعوے بہت سارے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے, مریم بی بی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب مریم بی بی نے اپنا سوشل میڈیا ہے, سرکاری ان کے ریاستی ادارے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں سیاست ثابت کرنے کی کہ بہت, لیکن جناب علی کیا خوفناک بارشوں کے بعد, ٹھیک ہے بارش ہوئی, پانی آیا, ختم ہو گیا, لیکن وہاں پہ جو املاک کا نقصان ہو رہا ہے, جو جانی نقصان ہو رہا ہے, کیا ان کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں, انہوں نے ننکانہ صاحب دورہ کر کے کہا ہے کہ جتنا نقصان ہوگا ہم اس کو جو ہے کمپنسیٹ کریں. شاہد صاحب یہ کمپنسیشن جو ہے اس کی میں آپ قرضے لے کے تو کر رہے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, لوگوں کو آپ نے بھکاری بنا دیا, آپ نے اربوں روپے کے قرضے لے لیے, وہ دینے کس نے ہیں؟ اب جتنے پروجیکٹس ہیں پاکستان, جتنے پروجیکٹ نہیں, آپ مجھے دیکھیں نا, میں اس میں ایلیجیبل نہیں ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, تو میں کسی جو ایلیجیبل ہے اس میں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عمرہ کے سرکاری افسران کے ذاتی ملازمین اس میں انرول کروائے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی بیگمات کروائی ہوئی ہیں. تو یار یہ پیسہ ہمارے لیے تھوڑی لیا جا رہا ہے, اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ قرضے لے کے لوگوں کو امداد دیں. آپ نے پہلی بات بہت خوبصورت, ہم جب آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو روزگار تو دے نہیں رہے, آپ کے روزگار کا آپ نہیں, چلے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کر رہے ہیں, بچوں کے لیے اب اسکوٹی بھی مفت نہیں ہے آپ کے علم میں ہوگا, وہ قسطوں پہ ہے, سب کچھ قسطوں پہ ہے, وہ پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے چلے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے کر دیا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ انہیں ضرورت جو ہے وہ جاب کی ہے. جب وہ اپنے تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں تو ہر ایک کے لیے پروفیشن کے مطابق جاب ملنی چاہیے. آپ نے یہاں پہ روزگار کے موقع پیدا کرنے کی بجائے روزگار کے موقع کم کر رہے ہیں. لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف آپ پہ ڈیپینڈ کریں, آپ کی طرف دیکھیں, آپ کی طرف ہاتھ دلائیں. ایسے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. مطلب آپ جب تک رہیں گے, آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ نے ہمارا ماہانہ لگا دیا, ہم تو ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے, تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو آپ نے اس قابل بھی نہیں ہونے دیا کہ ہم خود کما سکیں. اب یہاں پہ اتنی خوفناک تمثیلہ صاحبہ صورتحال ہے. ہم میڈیا کی بات کریں, ہم کسی بھی انڈسٹری کی بات کریں, اس ملک میں نہ تو نوجوان, آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی جس میں پاکستان کے پیسے سے پی ایچ ڈی کرنے والے غائب ہیں. ان کا یہ ہے کہ انہوں نے واپس آ کے پاکستان کو سرو کرنا ہے, لیکن وہ پاکستان کے پیسے سے باہر جاتے ہیں, داخلے لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں جی, کیوں نہیں کر رہے. وہ دیکھیں نا, یہ جو بیٹھے ہیں ایوان اقتدار میں, وہ چینی برآمد کرنے کا پہلے دے رہے ہیں اجازت نامہ دے رہے ہیں, پھر لینے کا اجازت نامہ دے رہے ہیں. 65 روپے والی چینی جو ہے وہ 220 پہ پہنچ گئی ہے. اور کون کما رہا ہے؟ وہ جو کابینہ میں بیٹھے ہیں, جن کی اپنے کاروبار ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک غریب کی تو تنخواہ میں کوئی اضافہ, فار ایگزامپل 6% اگر اضافہ کہیں کر دیا گیا, 5% اس کے, اور پینشن والوں کے 6%, تو جناب ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا گیا. جیسے آفتاب صاحب نے کہا کہ سیلاب میں مرنے والوں کو جو امداد دی جا رہی ہے وہ قرضہ لے کے دی جا رہی ہے, اور قرضہ کس نے دینا ہے؟ عوام نے دینا ہے. تو جب عوام ہی پس رہے ہیں, عوام ہی مرے, لیکن تفصیلہ صاحب یہ بتائیے کہ عوام جو ہیں وہ خود پس رہے ہیں نا. عوام کو شعور جب آ گیا, پتہ لگ گیا کہ یہ ملی بھگت سے ساری کچھ چل رہا ہے, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سب ملے ہوئے آپس میں اندر خانے اپنے فائدے لے رہے ہیں اور ہمارا کوئی نہیں, تو پھر عوام کو نکلنا چاہیے نا. قربانیاں دیں گے, بنگلہ دیش میں قربانیاں دی نکلی. آپ کیا کہتی ہیں کہ عوام جو ہے اس کو نکلنا پڑے گا, قیادت کو رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی, یا فیصلہ سازوں کو جو ہے
وہ کوئی رحم کرنا پڑے گا عوام پہ, تبھی کچھ تبدیل ہوگا, تبھی عوام کی زندگی میں کوئی آسانی اور خوشحالی آئے گی. اچھا دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک چیز بہت زیادہ غور طلب یا سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ملک ہے نا, دیکھا جائے تو وہ ہے ایک سیکورٹی اسٹیٹ. وہ اس وجہ سے سیکورٹی اسٹیٹ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے, ٹھیک ہے. جب ایٹمی طاقت ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری جو آرمی ہے اس کا ایک رول ہے, وہ جو آپ کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہے تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں اس میں اس سینس میں نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور جب آرمی کا ایک رول ہے, لیکن آرمی کا رول ہونا چاہیے تھا جہاں تک وہاں تک نہیں ہے, یہ تو ایک کامن بات ہے. نہیں وہ دیکھیں نا ہمارے سیاستدانوں کے پاس ضلع صاحب کو سختی نہیں ہے کہ وہ کچھ عوام کے لیے اگر بہتر کر رہے ہوتے, اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے, ان کو نہ دیتے تو وہ بھی نہ آتے, لیکن وہ آتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیار خود دے رہے ہیں ان کو. جی یہی میں آگے آپ کو یہی تو عوام کی حمایت نہیں ہے تو 45-47 پہ آ رہے ہیں نا جی. عوام جو ہے نا اس صورتحال میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں نا کہ 9 مئی کو جو لوگ باہر نکلے اس کے بعد وہ آج تک بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی نکلے, ایون یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو نکلے تھے ان کے اپنے کارکن تھے. جب آپ کی قیادت کا یہ حال ہو, اور دوسری بات یہ تو مانتے ہیں ہمارے کارکن نکلے, وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے جلایا کیا وہ ہمارے کارکن تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کارکنوں میں انہوں نے شامل کیے وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. نہیں دیکھیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ پیٹتے ہیں کہ ہم ان کے کارکن تھے, اچھا انہوں نے ہمیں اون ہی نہیں کیا. ٹھیک, کئی ایسے کارکن ہیں سزائیں ملنی چاہیے, مقدمات بنے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت ہمیں مان ہی نہیں رہی. ہم تھے, ہم نے قیادت کے باتوں میں آ کے ہم نے توڑ پھوڑ کی, لیکن یہ کہ اب قیادت ہمیں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو گنڈا عناصر تھے. اب یہاں ذمہ داری آتی ہے پولیٹیکل آپ کی لیڈرشپ کی. وہ ایسے آتی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جیسے انہوں نے گنڈا پور کی بات کی کہ جب بھی تحریک انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تحریک چلائیں گے, اینڈ ٹائم پہ جب وہ تحریک اپنے یعنی مقصد کے قریب پہنچی وہ بھاگ گئے. ایون جو خان صاحب ہیں ان کی اہلیہ نے بھی ایک وہ جو ہے اس کی قیادت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور ایک دم سے پتا چلا وہ کہاں گئی, کسی کو نہیں پتا وہ چلی. 26 نومبر کو ہوا بعد میں جو ہے آفتاب صاحب. اب ایک دفعہ پھر یہ تو اپنے لیے تو نکلتے ہیں, نام اب عمران خان کا لے رہے ہیں, حالانکہ خود ہی انہوں نے ان کو جو ہے اندر رکھا, وہ تو چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر, کیونکہ وہ اگر باہر آتا ہے تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہے, ان کی عیاشیاں بند ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے پہلے اسمبلیاں توڑ دی, ہو سکتا ہے وہ باہر آ کے ان کو بھی جو کہتے ہیں کہ یہ استعفے دو اور باہر آؤ, اس لیے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان باہر آئے. سو درست کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے اور اتحادی سارے کہ جناب انہوں نے عمران خان کو خود اندر رکھا ہوا ہے, ورنہ عمران خان کل باہر آ سکتا ہے. یہ خود ہی نہیں چاہتے, اور وہ بھی نہیں چاہتے, عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ میں باہر آؤں, اس لیے اس طرح کے وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے پہلے بھی احتجاج جو کیا وہ عوام کے نام پہ کیا, مہنگائی کے نام پہ, بلوں کے نام پہ. اب پھر وہ ایک نیا احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا. ادھر سے 5 اگست کو پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہوا احتجاجی تحریک کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے, اور کیا عوام کی جس کو ضرورت ہے اس وقت احتجاج کی, ایک اپنی عوامی پاور دکھانے کی کہ جس سے اس کے مسائل حل سکے, ان کے فیصلوں کو مانا جا سکے, ان کے ووٹ کو حق دیا جا سکے, اور ان کی زندگی میں تبدیلی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک عوامی تحریک میں بدل سکتی ہے 5 اگست کے بعد کہ نہیں؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اب یہ کامل یقین ہے کہ حکومتیں ان کے ووٹ سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے, یہ ثابت شدہ اس الیکشن کے بعد ثابت شدہ. ماضی میں بھی بہت کچھ, لیکن اس دفعہ تو سامنے آ گیا نا. تب آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, تب آپ کے پاس ذرائع نہیں تھے, اب ذرائع ہیں. آپ کی بات آپ جھوٹ چھپا نہیں سکتے. آج گیا, ٹھیک ہے, لوگوں کو الیکشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے, حکمرانوں پہ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہم شخصیت پرستی کا شکار ہے. ہمیں نہ پولیٹیکل سوچ کی ضرورت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہماری قسمت بدلے گا. اب اس بندے کو 3.5 سال موقع تو ملا نا, 3.5 سال موقع ملا, چلے آپ ان 3.5 سال کی کارکردگی دکھا دیں, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 3.5 سال میں شاید صاحب 3.5 سال میں فرح بوگی جیسے کریکٹر آئے,
عثمان بزدار جیسے کریکٹر جی آئے, بالکل. وہ کارکردگی تو یہ آپ کی, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اور صوبہ بھی وہ ایسا ہے کچھ کر سکتے ہیں, آپ ایک صوبے میں ڈیلیور کر لیں نا. وہ ان کے اپنے صوبے کے لوگوں کا, اپنے پارلیمنٹیرینز کا یہ کہنا ہے کہ گنڈا پور صاحب تو پی ٹی آئی کی پالیٹکس کر رہے ہیں, صوبے کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. اچھا, ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے کہ ہم جب فیصلے کی بات آتی ہے تو ہم اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نون لیگ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, ان میں بھی ہے. اب یہ فیصلہ ساز, جیسے آپ نے بات کی فیصلہ سازوں کی, اب فیصلہ سازوں نے جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا بنگلہ دیش کی, بنگلہ دیش میں فیصلہ ساز وہ خود تھے. آپ وہاں کا یوتھ تھا کہ جس نے فیصلہ کرنا تھا. آپ یہاں لے سڑکوں پہ لوگ, تو کیا وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہاں پہ ہماری عوام تو اب پہلے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی تھی, اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف دیکھ رہی. وہ ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں تمشیدہ صاحبہ, کہ کیا عوام کی امید اہل سیاست سے تو بر نہیں آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو امیدیں پاکستانیوں نے لگا لی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے امید بر آئے گی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو جو روٹ کی خرابی ہے نا وہ دور کرنی پڑے گی. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور کوئی نہیں لا سکتا جب تک آپ روٹ کاز نہیں کرتے, اس کو ختم نہیں کرتے. روٹ کاز امید اسی لیے لگائی ہے نا کہ ان کے پاس ساری طاقت ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ اصلاحات بھی لا سکتے ہیں, وہ اداروں کو خسارے سے منافع میں بھی بدل سکتے ہیں, وہ سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں, پالیسی بھی چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ طاقت ان کے پاس ہمیشہ سے رہی ہے, اب تو سامنے آ گئی. تو اب اور پھر بالخصوص سیاستدان اب پہلی دفعہ خود کہنے لگ پڑے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے اور وقت کی ضرورت ہے. جب سیاستدانوں نے ہی مان لیا, جو آپ منوا رہی تھی پہلے کہ جی اب ہمیں مان لینی چاہیے کہ ایک قوت ہے اور اس کا عمل دخل ہے, وہ مان لیا جی. جب سارا کچھ مان لیا ہے تو پھر تو عوام نے ایک دفعہ بڑی سچی امید لگا لی ہے. اچھا, نہیں ویسے یہ ہر دفعہ ہوتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی نے اور شجاعت نے کہا تھا کہ وہ مشرف کو جو اگر 10 دفعہ 20 دفعہ بھی بنانے کا کہا تھا, بنوانے کا کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ نظام جو ہے نا وہ ہائبرڈ ہو گیا ہوا ہے اور ہم جناب تابع دار اور ہم نے اختیار سارا ان کو دے دیا. لیکن مطلب آپ پھر زیادہ اور بھول گئے. اس میں بھی یہ سیاستدان نہیں مانتے, سیاستدان ہی مانتے تھے. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ تو پیداوار ہی اسی دور کی تھے, وہ ہے ابا جان بھی کہتے ہوں گے, لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم دیکھا نا ان کی تو رہی ہے. جب وہی کہا نا, وہ بات بھی نہیں مانے, لیکن یہ زبانی سر اتنے بانگ دول کبھی کسی نے وزیر داخلہ خارجہ اور یہ سارے جو لوگ ہیں وہ مانی جا, جب تو احسن اقبال تک نے کہہ دیا, تو جب یہ سارے مان رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ سے خود دے دیا نا, تو پھر عوام تو امید پکا ہے. جب یہ لگا رہے ہیں سارے ان سے امیدیں, اور نظر بھی آ گیا جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ 45-47 کے بعد تو بالکل شور ہو گیا کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لہذا سیاستدانوں کے ہاتھ میں نا شاہد صاحب کبھی بھی کچھ نہیں رہا. اس وجہ سے نہیں رہا کہ ان کی اپنی خامی ہے. اپنی خامی یہ ہے کہ دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ ملک کا نظام بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو جو زندہ کریں, آپ ان کی الیکشن کرائیں, اس لیے کہ آپ کی جو لیڈرشپ آتی ہے, آپ کے عوام کے جو مسائل حل ہوتے ہیں, محترمہ آئیں گی کسی بھی اسی سے تو اصلاحات آئیں گی. کہاں آئیں گی؟ اسی سے جو رہا, جو بلدیاتی نظام مشرف دور کے میں بنا اور اس میں رہا, بہت زبردست, میں نے وہی عرض کیا, لیکن اصلاحات وہاں بھی اس وقت بھی ووٹ جعلی بھگتائے جاتے رہے, عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دی تھی. تو نواز شریف نے کہا نا کہ جناب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے ایک دفعہ اقتدار میں پھر آگے تھے, پٹے ہوئے آگے تھے. وہ جو بلدیاتی نظام تھا نا مشرف نے جو بنایا تھا وہ بہت اچھا تھا. اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ لوگ اقتدار میں, انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے بلدیاتی ادارے ختم کیے. اصل ذمہ دار یہ سیاستدان ہی ہیں. آپ بلدیاتی ادارے بنائیں. اس کے بعد آپ نے ابھی جو روزگار کی بات کی تھی, روزگار بعد میں آتا ہے, پہلے تعلیم آتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلیم آپ جو ہے اپنے نوجوانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ سر جو دے رہے ہیں جن کو, ان کو تو کچھ دے دیں, چلو نہیں دے رہے, جن کو نہیں دے رہے نا ان کو آپ سکل دے دیں, ان کو ریڑیاں دے دیں, ان کو وظیفے دے دیں, ان کو کارڈ پہ ہیلتھ کی انشورنس دے دیں, جو مرضی دے دیں. اور خدا را جو یونیورسٹیوں میں اتنی بڑی تعداد پڑھ رہی ہے,
اور ریسرچ کر رہی ہے، نہ آپ اس کو ریسرچ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، نہ انہیں جاب دے رہے ہیں، آپ کچھ وہ جو کر رہے ہیں وہ باہر، وہ جو جیسے خواجہ صاحب نے کہا وہ باہر جا رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ قوم جو ہے وہ باشعور ہو. ان کا یہ ہے کہ قوم صرف اور صرف اسی رونے دھونے میں لگی رہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اچھی تعلیم نہیں. آپ دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، میرا مطلب ہے ہم نے، آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کتنا پیسہ لگایا. آج آپ کا جو ڈاکٹر ہے پرائیویٹ جو ہے، اب آ کے انہوں نے فیس ایک سیمیسٹر کی 18 لاکھ کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلے کتنی تھی، کوئی 25 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ. ٹھیک ہے، یہ پرائیویٹ دیتے ہیں، یہاں تو بڑھائی جا رہی ہے. یہی بات ہے نا کہ جب آپ اپنے لوگوں کو صرف آپ نے اس دوڑ میں لگایا ہوا ہے کہ آپ صرف گھر چلائیں. کولو کا بیل بنا ہوا ہے، ہر شخص وہ کولو کا بیل بنا ہے، اس کے صرف سارا دن رات اسی کام میں. اچھا خواجہ آفتاب صاحب، اس کا لاسٹ سوال، یہ بالکل اس کا مطلب برحق کیا ہے کہ عوام نے جو اب فیصلہ سازوں سے یا پھر ماشاء اللہ منیر سے امید لگائی ہے وہ بھی ان کی بھروتی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اہل سیاست سے پہلے بھی مایوس ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام نے ایک اور سوچ بنا رکھی ہے، جو اہل دانش نے بالخصوص، کہ اس وقت عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور عوام اب کوئی بھی مزید قرضے کا بوجھ ہو یا کوئی بھی بوجھ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتے، حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ باہر نکلیں گے اور وہ نکل کے ایک انقلاب لے آئیں گے. انقلاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بس نکلنے کی دیر ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیدیں ہیں نا جو فیلڈ مارشل والی، اگر آپ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں نا تو فیلڈ مارشل نے یہاں لوگوں کو روزگار نہیں دیا. فیلڈ مارشل انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد، وہ تو انہوں نے اس سے پہلے اس ادارے کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے بڑی خراب تھی اور انہوں نے ٹھیک ہے. اب اتفاق کہہ لیں، اس حکومت کی خوش قسمتی کہہ لیں، یا اس ادارے کی گڈ لک کہہ لیں، یا ان کی تربیت کا اثر کہہ لیں، کمال کہہ لیں، خدا کا کرم کہہ لیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا اور انہوں نے اپنی مہارت کے ذریعے اس پہ قابو پایا. لوگوں کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کا جو کام ہے انہوں نے اس میں مہارت دکھائی ہے. اب میری اگر توقع ہے، میرے اپنے اگلی نسل کے لیے میری توقع ہے کہ اسے ہیلتھ ملے، اسے ایجوکیشن ملے، اسے بہتر روزگار ملے، اسے یہاں زندہ رہنے کے برابر مواقع ملے، تو یہ فیلڈ مارشل کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے سیاسی سیٹ اپ کا، انتظامی سیٹ اپ کا کام ہے. ہم توقعات ہی غلط لگا رہے ہیں. یہ آپ کی بات ایک حد تک ہے، لیکن طاقت کا اس میں اہل سیاست کو سارے آزمائے ہوئے ہیں. سر ابھی دیکھیں میری بات سنیں، ابھی یہ ہمارے ہاں یہ بڑے تسلسل کے ساتھ ایک خاص ادارے کو بہت زیادہ برا کہا جاتا ہے، ایک خاص ادارے کو بہت زیادہ اچھا بنا دیا جاتا ہے، اور اہل سیاست کے ساتھ دیکھیں آپ کے ہر شعبے میں کرپشن دار آئی ہے. لوگ ذہنی طور پہ اتنے کرپٹ ہیں کہ ان کو یہ بھی اب تصور ختم ہو گیا کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، حلال کیا حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس سطح پہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے تو ہم انقلاب کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم انقلاب کی باتیں سوچ سکتے ہیں، وہ بھی صرف اس حد تک ہے. ایک خاص جماعت جس کے بارے میں، جس کا ماضی یہ ہے کہ وہ لاکھوں کا مجمع لگا لیتے تھے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ نکلے تھے، وہ واقعات ان کے گلے میں پڑ گئے، انہوں نے سزائیں بھی بھگت دی، لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ عام آدمی جناب 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا ہے تو دن کا کھانا وہ ایک لمحے کی وہ آپ کی ایک سڑک بند ہو جائے نا تو اس سڑک پہ جو ریڑیاں لگنے والے ہیں نا ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اگر مزدور کی دیہڑی نہ لگے تو اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اچھا، یہ انقلاب تو انہوں نے ختم کر دی، کوئی نہیں آنا ہونا. جب انقلاب ہی نہیں آئے گا تو عوام کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ ملک میں اصلاحات کیسے آئیں گے؟ نئی قیادت کیسے آئے گی؟ اور کیسے جو ہے وہ اس ملک کی معاشی اور سماجی اور معاشرتی صورتحال کو بدلے گی؟ ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسے چلتا ہے اس لیے کہ کیسے پھر آخر کوئی حل تو بتائیں. حل نہیں ہے، اہل دانش نہیں بتاتے، بحث کر جاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کو، جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا، میں نے بھی پہلے کہا کہ جب آپ صرف
जो है लोगों को 12-12 घंटे की रोजगार की दौड़ में लगा देंगे, तो उसके बाद सोच खत्म हो जाती जी इनकलाब जो है ना। और फिर दूसरी बात, आपके इनकलाब की मौत आई है सोशल मीडिया से। ठीक है, लोग जो है मोबाइल हाथ में पकड़ के इनकलाब ले आते हैं, उनका किताब हो जाता है, सारा खत्म। उनका ये है कि ये तो इसका मतलब इनको बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, ना ही लगानी चाहिए जी जी, क्योंकि अब वो जैसे वो कहते हैं जी यहाँ टैलेंट नहीं रहा कि अब लोग कहते हैं जी सारे बच्चे खेलते हैं, बड़े बड़े भी खेलते हैं जी जी, टैलेंट क्यों नहीं है, जो सारे फोन पे खेलते हैं। तो सियासत में भी जो इनकलाब आ रहा है सारा फोन पे आ रहा है, सारा सोशल मीडिया पे आ रहा है, बस वहीं तक ही महदूद है। जब तक के आप बाहर नहीं निकलेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे और आप सेक्रीफाई नहीं करेंगे रवैयों में, तभी तो फिर तो इनकलाब। लेकिन एक देखें ना, यहाँ पे जो निजाम है ना, आपने अभी बांग्लादेश की मिसाल दी थी, बांग्लादेश में सरदारी निजाम नहीं है, बांग्लादेश में कोई कबायली जो है ना वो ग्रोह वो हावी नहीं है, बांग्लादेश में अवाम की हुकूमत है, इसलिए वहाँ पे इनकलाब आया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी पहले बहुत सख्तियां, जैसे वो दोनों, अब ये चलेगा, सख्तियों ने देखे ना आप, फिर वो निकले हैं समाज में बेहतरी की बात कर रहे हैं जी, हम इंसानी तरक्की की बात कर रहे हैं। क्या आपके समाज में ऐसी तंजीमें हैं जो लोगों को सर्व कर रही हैं? हम एनजीओ की बात ही कर रहे हैं, हम गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पूरे सिस्टम को एक मुट्ठी में बंद किया हुआ, आप अपनी मर्जी से खोलते हैं जहां जहां आपकी जरूरत है, तो आवाज नहीं उठाने देते। पीका एक्ट आ गया, ये आवाज तो बिल्कुल। अच्छा, ये भी ऐसे ही लगता है। भी सॉरी आपके जो है थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, आवाजें जिस तरीके से उठी है ना, उसको भी वो तो ठीक है, वो उनको तो रुकना है, वो कानून मौजूद है पहले भी, बिल्कुल। सो आप आड़ लेके कानून की आप हर एक की सही आवाज को, सच्चाई को जब बंद करना शुरू करें, बिल्कुल कोई नहीं कहता कि जनाब आप जो खबरें गलत आ रही हैं उसको आप आने दें, आप जो गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा है, अखलाक से गिरी हुई बात, जो सहाफत से हट के बात कर रहा है उसको नहीं, कोई भी नहीं कहते है ना। जुर्म में भी जो कानून बनाए जाते हैं, अगर कहें जी अब जुर्म ही सारे रुक गए, जुर्म रुकता नहीं है, रोका जाता है, उस पर कदर लगाई जाती है, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाता है। फिर ऐसे कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती जिसपे आप हम भी इतराज करना शुरू कर दें कि ये सिर्फ अपने सियासी मुफादात के लिए लाया जा रहा है। अब पीका एक्ट को आप देखें ना, हर दौर में लाया गया, और वही जो लाने वाले थे वो जब अपोजिशन में आते हैं कहते हैं जी गलत है, अपने ही कानून को कहते हैं। अब 26 तरमीम आई है, जरा इनको जाने दें, कहेंगे ये अब सारे कह रहे हैं 26 तरमीम बेहतरीन है जी, बड़ा अच्छा हुआ है, पैरेलल सिस्टम कानून का बना, लेकिन जब ये जाएंगे तो फिर इसी पे इतराज जाएंगे। क्या मैं आपको बड़ी अपनी मिसाल देता हूं कि हमारे यूनियंस के प्लेटफॉर्म्स पे साफियों की जो तंजीम है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनके ज़ेरे तमाम जब हम किसी इशू पे एहतजाज किया करते थे तो तब नून लीग इक़्तिदार में नहीं थी, तो यही उनके लीडरान वहां पे इन्हीं कवानीन के खिलाफ बातें करते थे और ये दावे करते थे कि जनाब जब ये इक़्तिदार में आएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि इक़्तिदार में आके इन्होंने उसको और स्क्रू को टाइट किया। अच्छा, उसकी वजह क्या है? कहते हैं साढ़े खिलाफ ना बोलो जी, बिल्कुल। हम अपने बारे में हर कोई यही कहता है, हम अपने बारे में बात नहीं करने देना चाहते, और इसका मतलब यह है कि आप दूध के धुले नहीं हैं, आप में खराबियां हैं, सारों में जी, नहीं हमें भी हैं, उनमें भी हैं, लेकिन हम तो कहते हैं तनकीद करें, हमें पकड़े जो हम में गलत लोग हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हाथ ना डालें, बल्कि इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इन पे किसी एक पे हाथ डालें दूसरा भी साथ मिल जाता है। वो तो आपको पता है जहाँ पे महदूद तबका होता है ना, वो हमेशा इसीलिए बचता है कि वो इकट्ठा होता है, ठीक है। सियासतदान 25 करोड़ की आबादी में थोड़े से हैं, ठीक है, चंद हजार फिर भी हुकूमत करते हैं, नहीं, उसकी वजूहात और है। आपको अपना सिस्टम चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है। अब सारे नाअहल नहीं हो सकते, सारे बुरे नहीं हो सकते। अगर इस मुल्क का निजाम अभी तक चल रहा है किसी ना किसी तरह, अच्छे या बुरे तरह, या अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमारे बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो हमारी नजरों में नहीं है, लेकिन वो आखिर इसी मुल्क की पैदावार है ना, तो सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि जो बुरा है उसको बुराई बढ़ गई है, बहुत बुराई हमारे अंदर बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है कि अब अच्छाई उसमें कहीं नजर ही नहीं आती। अब किसी भी शोबे देख लें, खुद को देख लें, हमारे अंदर लोग हैं,
آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ شاید کسی ایم پی اے ایم این اے یا اس کی گڈ بک میں آ ہی نہیں سکتے، جبکہ ان کا حلقے جو آپ ہی کے فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے آگے گھیرا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس سے کراس ہی نہیں آگے ہونے دیتے، تو آپ کی کون سنے گا؟ تو آواز جو ہے وہ ان تک پہنچتی ضرور ہے، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ انہی کی سنتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلچی ڈول بجاتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا جی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنی جیسے کہ خواجہ آفتاب صاحب نے کہا اور تمثیلہ چشتی صاحبہ نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں میں، اپنی سوچ میں سب کو ہی تبدیلی لانا ہوگی۔ ہمیں جو ہے اداروں کو، ہر جگہ جو لوگ موجود ہیں وہاں جو ہے ہمیں اس کو اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور جب تک آپ عوام کو اس کا حق نہیں دیں گے، عوام کو فیصلہ ساز نہیں بنائیں گے، اس کو ایک پیج پر لے کر نہیں آئیں گے، اس کی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے اور اس عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، نہ تو عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس ملک کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور نہ ہی یہ خوشحالی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے فیصلہ سازوں کو سوچنا پڑے گا، اپنی فیصلہ سازی میں عوام کو شامل کرنا پڑے گا اور ان کے ہی فیصلوں کو ماننا پڑے گا، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور کوئی تبدیلی بھی لا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے